ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا سبق چل رہا ہے تجوید القرآن کلاس کے حوالے سے، تو سب سے پہلے ہم نے علم تجوید کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی، علم تجوید پر ہم نے گفتگو کی، بحث کی۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مبادیات تجوید۔ علم تجوید کی اہمیت کے بعد آج کا جو سبق ہمارا ہے وہ ہے مبادیات تجوید، یعنی کہ تجوید کی جو ابتدائی باتیں ہیں وہ کیا ہے۔ اس میں ہم علم تجوید کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت، فضیلت، حکم اور ارکان تجوید پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علم تجوید کی تعریف کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ اس حوالے سے بات یہ ہے کہ کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف کو جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر علم کی تعریف نہ کی جائے تو مجہول شے کی طلب لازم آئے گی اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے علم تجوید کی تعریف کو سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ جب ہم اس کی تعریف کو جانیں گے پھر ہی ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ علم کس حوالے سے اس پر بحث کی جا رہی ہے۔ تو علم تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ علم تجوید کا لغوی معنی ہے کسی کام کا اچھا کرنا، عمدہ کرنا۔ اور علم تجوید کا جو اصطلاحی معنی وہ اپنی قراء کی اصطلاح میں وہ یہ ہے کہ قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ عارضہ کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے ادا کرنا، یہ علم تجوید کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ علم تجوید کا موضوع کیا ہے۔ تو موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ وہ علم جس پر بحث کی جائے وہ دوسرے علوم سے ممتاز ہو سکے، یعنی کہ علم تجوید کا موضوع جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ جس علم پر ہم بحث کر رہے ہیں تو اس سے دوسرے علوم سے وہ جو کیا ہے علم ہے وہ کیا ہے ممتاز ہو سکے، کیونکہ علوم میں فرق صرف اور صرف کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ صرف موضوع کا ہی تب ہوتا ہے۔ تو جب ہم موضوع کو جانیں گے پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ آیا کہ ہم کس ٹاپک پر ہم یہ علم سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے علم تجوید کا موضوع وہ کیا ہے؟ وہ ہے حروف تہجی، یعنی کہ الف سے لے کر یا تک جو 29 حروف ہیں یہ علم تجوید کا موضوع ہے۔ ان کو حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے، ان کو حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے۔ تو علم تجوید کا موضوع کیا ہوا؟ علم تجوید کا موضوع حروف تہجی، یعنی کہ الف سے لے کر یا تک جو 29 ٹوٹل حروف ہیں ان کو علم تجوید کا موضوع کہتے ہیں۔ اب علم تجوید کی غرض و غایت کیا ہے؟ یعنی کہ علم تجوید جب ہم حاصل کریں گے تو ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کی غرض کیا ہے؟ ہم کس غرض سے علم تجوید کو حاصل کر رہے ہیں؟ تو علم تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ تصحیح حروف کا تصحیح ہونا ہی اس کی غرض و غایت ہے۔ ہم علم تجوید اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ اس کے سیکھنے کے بعد ہمارے حروف کی ادائیگی کیا ہے وہ صحیح ادا ہو سکے۔ اس کے بعد آتا ہے علم تجوید کی فضیلت۔ علم تجوید کی فضیلت کیا ہے؟ علم تجوید کی فضیلت یہ ہے کہ یہ علم جو ہے ایسا علم ہے کہ اس کا تعلق تو ایک تو اللہ رب العزت کی کلام کے ساتھ ہے اور یہ تمام علوم سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ افضل و اعلیٰ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے کلام سے، اللہ رب العزت کی کتاب سے ہے، اس لیے یہ علم جو ہے تمام علوم سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ علم تجوید کا حکم کیا ہے؟
علم تجوید کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تجوید کے قواعد کا جاننا جو ہے، تجوید کے قواعد کا جاننا وہ تو ہے فرض کفایہ. ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، ایک ہوتا ہے فرض عین. فرض کفایہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بندے کچھ لوگ اگر اس کو ادا کر لیں، اس کام کو کر لیں تو کافی ہوتا ہے. فرض عین جو ہوتا ہے کہ وہ کام جس کو ہر ممکن طور پر اس کا کرنا ضروری ہے، واجب ہے. تو علم تجوید کا جو حکم یہ ہے کہ علم تجوید کے قواعد کو، اصول کو جاننا یہ جو ہے یہ تو صرف فرض کفایہ ہے، جبکہ علم تجوید کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا وہ کیا ہے، فرض عین ہے، واجب ہے. علم تجوید کے مطابق ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو وہ ہمارے لیے کیا ہے، فرض ہے. اگر ہم علم تجوید کے قواعد کو اگر نہ بھی سیکھ سکیں تو اس میں گزارا ہو سکتا ہے، لیکن علم تجوید کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا جو ہمارے لیے کیا ہے وہ فرض عین ہے، واجب ہے. اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ علم تجوید کے ارکان، یعنی کہ ارکان تجوید کیا ہیں. علم تجوید کے جو ہے وہ 4 ارکان ہیں، یعنی کہ علم تجوید کیا ہے اس کے 4 ارکان ہیں. پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے، حروف کے مخارج کی پہچان کرنی ہے. یعنی کہ حروف کی مخارج کی مراد کیا ہے کہ جو الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، ان کو جس جگہ سے ہم نے ادا کرنا ہے، جس جگہ سے ہم نے ادا کرنا ہے اس کی ہم نے پہچان کرنی ہے، اس میں ہم نے مہارت حاصل کرنی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے، حروف کی صفات کو پہچاننا، یعنی کہ حروف میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں. یعنی کہ جب حروف موٹا ہوتا ہے یہ کس صفت پر موٹا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے تو کیوں موٹا باریک ہوتا ہے، اس میں مد ہوتی ہے تو کیوں مد ہوتی ہے، تو اس میں کس صفت کی بنیاد پر یہ حرف لمبا کیا جا رہا ہے. تو دوسرا رکن کیا ہے، حروف کی صفات کو پہچاننا. اور تیسرا جو رکن ہے وہ ہے تجوید کے تمام قواعد کی پہچان کرنا. اور چوتھا جو ہے زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا. تو معزز خواتین و حضرات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں جو ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے حاصل کرنی ہے، ہم نے اپنے قرآن پاک کو صحیح کرنا ہے، تو یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب تک آپ کسی تجربہ کار استاد سے، تجربہ کار قراء حضرات سے جب تک یہ آپ علم حاصل نہیں کر لیتے تب تک آپ اس پر عبور حاصل نہیں کر سکتے. اور ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم علم تجوید کے مطابق، علم تجوید کے قواعد کے مطابق ہی اپنے قرآن پاک کو پڑھیں اور اپنے قرآن پاک کی تصحیح کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کما حق قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.